اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے، اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے۔ چند رسومات کو دیکھو، غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی۔ جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے ان کی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، کہ انسان کے لیے اچھا ہو۔ اسلام نے بھی اسی کو فوکس کیا، الحمد سے لے کے والناس تک، لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے۔ ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے، ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت انسانیت، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا، اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے تم پر احسانات ہیں۔ پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو۔ اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو، اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں، جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق دوسروں سے زیادہ ہیں۔ پھر حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملے گی، خونی رشتوں کو ملے گی وراثت۔ پھر نان نفقہ کس کا کس کے اوپر ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں وہ سارا بس گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کا بھائی معذور ہے تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے اس کو پالنا، آپ کے ذمہ ہے اس کو پالنا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن نے صاف آرڈرز دیے ہیں، احکام دیے ہیں، تو یہ بھی تو انسانیت ہی ہے نا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، مذہبی طبقے کا جو میجورٹی اس وقت ہے، اس طبقے میں آپ کو چند رسومات نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر محرم میں کالے کپڑے، ربیع الاول میں بتیاں لگانا، حلوے مانڈے اور کچھ اپنے پروگرام کرنا۔ پھر 40واں آتا ہے محرم کے بعد، سفر میں جو 40واں آتا ہے اس پہ چھٹی، وہ چند اپنی رسومات ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے پروگرامز کا نام اسلام بن چکا ہے، کچھ مذہبی رسومات کا نام۔ حالانکہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، انسانیت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں۔ وہ انسانیت آج مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے انسانیت۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے نا، انسان بننے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات مذہبی رسومات کو ادائیگی پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو۔ وہ رسومات جو مذہب نے نہیں بتائیں، جو ہماری پیدا کردہ ہیں، وہ مزہ آتا ہے انسان کو۔ انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے۔ اگر اسے آپ فلموں ڈراموں سے، گانوں بجانوں سے روک دو گے تو مذہب ہی میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا، پھر وہ مذہب ہی میں تفریح تلاش کرتا ہے۔ اب مذہب میں تفریح تلاش کرنے کے لیے اس کو مذہب کا لیبل لگانا پڑتا ہے۔ بھائی آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو، کوئی میوزیکل شو کر رہے ہو، ہے تو یہ بھی تفریح، لیکن آپ اس میں مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ بولو، نہیں لگا سکتے۔ آپ ویسے ہی حلیم پکا کے کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو مذہبی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی اندھیری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے لیبل لگا کے انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان، جیسے قوالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ کاکڑ دنہ ہوتا ہے نا قوالی میں، میں بیان میں کہتا ہوں نا کاکڑ دنہ ہونا چاہیے۔ اس پہ کیا مطلب کاکڑ دنہ کا؟ قوالی جب چلتی ہے سلولی شروع میں مزہ نہیں آتا، بورنگ ہوتے ہوتے پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے، ڈنگ ٹنگ ڈنگ کر کے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ۔ لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی تعریف ہوگی، یا خدا کی حمد و ثنا ہوگی، یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ تو اب ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس میں مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے وہی میوزیکل پروگرام ہے، وہی میوزیکل شو ہے، وہی ہلنا جلنا ہے، تھرکنا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مستی ہونی چاہیے۔ لیکن مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے اس پہ اہل بیت کی تعریف ڈال دی، نبی کی تعریف ڈال دی، یا اللہ کی حمد و ثنا ڈال دی، تاکہ اس کو مذہب کا لیبل بھی لگ جائے اور مزہ بالی ووڈ والا آ جائے۔ مزہ کون سا ہے؟ وہی جو گانے بجانے اور تھرکنے میں آتا ہے۔ آج مذہب اسی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو جا کے دیکھو، کوئی زندگی میں نہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش کے لوگ ہیں، یہ خوش کے لوگ، لیکن راتیں زندہ ہیں تہجد سے،
اشراق، اوابین، دعائیں، تلاوت، نماز، روزے. صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ، صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آئے کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھیں، وہ ناچ گانے کرتی تھیں. حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی، وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ، اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے، بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، میں کسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا، بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ نعتوں کا یہ اسٹائل، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی. انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے، جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی. دوڑو، بھاگو، سوئمنگ کرو، گھوڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس، ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ دلہن مل جائے اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ بس کافی ہے نا، یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمکے اور بارات میں جو ڈول ڈھمکے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، لاکھوں روپے اڑا دیے. ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے اور لاکھوں خرچ ہو گئے، لوگ کھا پی کے چلے گئے، ڈکار مار کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چار کر لو یار، کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بیوی کی محبت، پھر اس سے اولاد کی محبت، پھر بچوں کی خوشیاں، ساری زندگی کی ہے. وہ شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر، مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ. مذہب نام ہے انسانیت کا. کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار، الحم سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ. ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا. کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے. جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا. نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ. آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے. نیسلے والے بولیں گے بھائی آب زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں. مذہب الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے. اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو. ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا. کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا. کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے ان کو بدفعلی سے روکا، زنا سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا. تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں. اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے. ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے.
اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے، آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی سب کو سننی چاہیے، زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات۔ میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی، باہر کا اسپیکر آف ہوگا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا، کیوں زبردستی؟ میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے، تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے، پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے۔ اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے، اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے، اسپیکر پہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے، آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے۔ بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے، ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں، آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے، جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا، کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو، آواز پہنچ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے، اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے۔ اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو، اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا، ایٹمی بم، کوئی بم پھٹا ہے، بڑھا سکتے ہو آپ۔ تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل۔ کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا، پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا، میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی، بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے، اتنی ایک دم زور سے آواز۔ تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے، محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں، سلو کریں، کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے، آپ اپنے محلے تک رکھیں۔ تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم تو اسلام سے ہی خارج ہو، میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے، تو شیطان ہے، اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ۔ اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اتنی لمبی اذان، اللہ، دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے، لفظ اللہ پہ مد۔ ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے، حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا، جیسے اللہ اکبر، یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ، پھر دوبارہ اللہ اکبر، بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچ لیا نا اللہ اکبر، حضرت نیچے اترتے تھے، اللہ کیوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ایسے ہی ہو رہی ہے، فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے، دلیل سے بات کریں، مد تو نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے، کہ پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن، سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے۔ تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے، فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا، جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے، یہ تجوید کا قانون ہے۔ تو ذرا سی کھینچتے تھے نا، حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا؟ تمیز سے اذان دو بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان میں اقامت میں فرق کیا؟ اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی، اقامت جلدی جلدی ہوگی، بس یہ فرق ہے، تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اشہد اللہ، لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ، اشہد میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس الا اللہ پہ بھی مد ہے، تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ، اور لا الہ میں بھی لا کو بھی۔ لیکن مؤذن کیا کرتا ہے؟ اشہد، ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ، پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوئے۔ پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے،
لیکن وہ الہ، اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے، الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں، اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت، اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں یار اذان ہو رہی ہے، لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے، اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے. کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے، اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے، اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی، زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مختصر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ، نماز کیا کرائے؟ ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فیہم السقیم، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا، پبلک زیادہ ہوتی ہے. ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے، انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا، ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو، نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے، تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی. صحیح حدیث ہے یہ کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور وہ یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو. اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی؟ اجتماعی کام ہے، سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے، لیکن امت میں مشقت کا خوف ہے، اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل، اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی، آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں. تو دوسرا اصول ہے، وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے. اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے، چلو یار اختلافی مسئلہ ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ سب ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی. تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو، لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، اس پہ کلپ بنا لیا کریں، اچھے اچھے ٹاپنگ ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا، دوسرے دن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحمد سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں. پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل،
اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے. تو ایک بیلنس نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں، کوئی نائٹ ڈیوٹی، کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے، تو نائٹ ڈیوٹی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو، تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے. سورہ مزمل پڑھیں، آپ سورہ ملک پڑھیں، سورہ نون قلم پڑھیں، طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے؟ لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا، میں مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا، تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے، تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں، فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا، پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں، کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے، آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے؟ مختصر قرات کریں گے، ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے، اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں. اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے، جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم؟ اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو، مسجد میں تراویح کی نماز، تو تراویح کی نماز میں کیا ہے؟ پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں، تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے، اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا. 6 روزہ پڑھ لیں، آپ گھر میں پڑھ لیں، آپ ٹھیک ہے نا، آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں، شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی. اس میں 27ویں کو یا 29واں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی، 10 روزہ ہوگی. بھائی یہ آپ اپنے گھر میں کرو، کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے، اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے، اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں، تو میں اذان کا بتا رہا تھا، اشہد ان لا الہ، الہ میں الہ نہیں ہے، الہ الا اللہ، آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے، پھر ان، اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. انا ہے بھائی، بس اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے، پھر ان بھی گھمائے گا، بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو، انا بس. پھر آگے محمدن، محمد میں میم پہ تشبیہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ محمد، یہ کس اصول کے تحت؟ تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا، یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا، کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے، تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں، تو عربی آج کی زبان نہیں ہے، 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے، وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں، اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں، میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو میں نے بہت دفعہ میں سنا ہے اللہ اچبر. اب آپ کہو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں، تو بھائی وہ عرب ہیں لیکن
آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے, ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو اشہد ان کھینچتے چلے جاتے ہیں, محمد کوئی اینڈ نہیں ہے, وہی اپنے لنگس کی طاقت بتا رہا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ میں رسول اللہ ایسے, یہ رسول کو کوئی مد نہیں ہے, اس پہ کس بیس پہ کھینچ رہے ہو آپ؟ گو کہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے اور دلیل نکالی ہے کہیں سے قاریوں کے کلام سے کہ یہ مد تعظیمی ہے, لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ بہت کمزور قول ہے, اور مان لو یہ صحیح قول ہے, اس کی انتہا کیا ہے بس یہ بتا دو آپ, اس کو ضبط کیسے کریں گے؟ وہ رسول کو تعظیم میں کھینچتا چلا جاتا ہے, اپنے پھیپھڑوں کی طاقت دکھا رہا ہے وہ, تو مؤذنوں کو چھوڑ دیا جائے گا جتنا مرضی کھینچو آپ. تو رسول اللہ کھینچتے چلے جائے, کھینچتے چلے جائے. پھر حی علی الصلاۃ میں حی پہلے اس کو کھینچتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی. حی کیوں؟ حیا ہے, حیا عربی میں لفظ کیا ہے؟ جب کسی کو بلایا جاتا ہے حیا, حیا نہیں ہے یہاں, کوئی تک ہی نہیں بنتا مد کا. پھر علی الصلاۃ کو علی الصلاۃ پڑھیں گے. تو عجیب ہی اذانوں میں اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس مؤذن کی اذان خوبصورت ہے. جنہوں نے اذان سکھانے کے ادارے کھولے ہیں وہ بھی خوبصورتی کو تو فوکس کر رہے ہیں, قواعد اور ضوابط کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ مؤذن کو جب کھڑا کر دو آپ مائک کے سامنے تو وہ جانے اور اس کا مائک جانے اور اس کے پھیپھڑوں کی طاقت جانے. تو ایک دو دفعہ تو اذان بہت اچھی لگتی ہے یار, مسجد میں بڑی پیاری اذان ہو رہی ہے, 2-4 دفعہ کے بعد لوگ پھر احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت لمبی اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا احترام انسان سے, اور پھر کوئی احترام نہ کرے تو اس کو منع کیا جائے کہ یار احترام کرو. تو کون سا فرض ہے احترام کرنا, وہ فتوے دینے پہ آ جاتا ہے. وہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن شاعر اسلام تو ہے نا اذان, اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے اذان کی. اور پھر دوسری بات یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے پھر وہ جب احترام, تو بھائی اتنا لمبا احترام کرے کون یار, یہ تو بہت لمبی اذان کھینچتے ہیں یہ. جب ان کو سمجھایا جائے ہاں پھر لوگ کچھ فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اذان تو مختصر دلواؤ, تو کہتے ہیں لو تمہیں اللہ کے نام سے نفرت ہے. تو بھائی یہ شریعت کا آپ یوز کیا کر رہے ہو, غلط یوز. میں جہاں پہلے رہا کرتا تھا میں خود بہت لمبی اذان دیتا تھا, پھر مجھے تنبیہ کی مفتی رشید احمد صاحب نے, تو میں نے وہ چھوڑ دی لمبی اذانیں. تو وہاں بھی یہی تھا, میں اذان دیتا تھا لوگ بڑی تعریف کرتے تھے, بہت کھینچتا تھا میں, بہت لنگس کی طاقت پوری لگا کے نا اتنا لمبی اذان. تو ایک دو دفعہ میں تو بڑی پسند آئی. پھر مجھے یاد ہے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار ہم لوگ بدماش لوگ ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اذان اتنی لمبی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں اذان کا احترام کریں, یار تھوڑا مختصر کر دیا کرو. اب دیکھنا لوگ اس پہ کہیں گے اچھا یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کی رعایت میں مختصر اذانیں ہو رہی ہیں. نہ ان لونڈے لپاڑوں میں بھی اتنی فہم ہے کہ اذان کا ہم کیا کریں, احترام. تو ان کے اندر یہ احترام رہنے دو, یہ احترام ان سے لونڈا لپاڑا پن بھی چھڑوا دے گا, لیکن احترام ہی شارٹ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بار بار ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے. یعنی عدم قصد ایذا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے جو کام کیا اس سے ہماری نیت لوگوں کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. فرمایا نہ, جیسے مؤذن جب اتنی لمبی اذان کھینچ کے دے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ یار اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تکلیف کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو حکیم الامہ مولانا شیخ تھانوی فرمایا کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام سے تکلیف تو نہیں ہوگی. تو پہلے کام کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کا ارادہ تو نہیں ہے, بلا ارادہ تو تکلیف دے رہے ہو نا, تو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرو. تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے, تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس. ہم جا رہے تھے کچھ دن پہلے, کہاں جا رہے تھے ابھی, ہاں یہ بھی میں سوات مردان بنیر وغیرہ گیا نا, تو ہم وہاں گاڑی پہ جا رہے ہیں, چلاتے ہوئے جا رہا ہوں میں. روڈ پہ ایک صاحب نے کیا کیا ہے, بائک پہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سریا نہیں ہوتا, سریا اتنا لمبا سریا لے کے, اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے سریا لے کے, وہ سریا نیچے گھس رہا ہے. محترم سوزوکی نہیں کروا رہے, بائک پہ
مکان اور دکان کی جو کنسٹرکشن، یہ چھتوں کی کنسٹرکشن کے لیے لمبے لمبے سریے نہیں آتے، وہ سریا پیچھے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آگے بندہ بائک چلا رہا ہے اور یہ خرچہ بچا کے اپنا سریا پیچھے پکڑا ہوا ہے. اب وہ سریا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ تو رہا ہے. اب ہم تو گاڑی میں تھے پیچھے، ہم نے بڑی احتیاط کی کیونکہ گاڑی کا ٹائر اگر سریے پہ آ گیا تو وہ تو گرے گا، گاڑی گرے نہ گرے وہ بائک والا تو گرے گا. سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے، یہ بنیر کا واقعہ ہے، سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے. کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا تو اس کا پہیا آیا سریے پہ اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے. وہ بچ کے نا، وہ بھی پٹھان غصے میں اترا، پیچھے مڑ کے ابھی دیکھ رہا ہے وہ نکل چکے تھے، انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور سریا یوں یوں سلپ ہو رہا ہے. ان کی بلا سے پیچھے کوئی مرے کوئی جیے. ہم بھی اتنی مصیبت میں کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں، تمہارا یہ ارادہ ہے؟ کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے، تمہارا یہ ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں، لوگوں کے سر پھاڑیں، ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے، اور ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، پیسے بچانے کا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے، آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے، وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے؟ پھر کر کیا لیتا؟ وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا، یہ کر کیا لیتا؟ وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا، کر کیا لیتا؟ اس نے بھی اس دعا شکر ادا کیا، چلو بچ گیا نا، چلو نکل لو بھائی اب. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا، پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو، لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے؟ آپ جب اس کو پکڑیں گے بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے، تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا، کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو، آپ پہلے ارادہ کرو، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو، بھائی ہوگا نشہ، لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ نے شراب پی، نشہ ہو گیا، ٹن گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہے کمبخت یہ تو حرام ہے، آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے، وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی، نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب بھی کوئی چیز پیو، پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو، اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ کتنی احتیاط کرو. وہ بھائی ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں، بھائی بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بے احتیاطی. اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے، کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے، جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے. حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا، وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی؟ وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا، ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور بلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے، 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے، ٹرک والے کی غلطی ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا، اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی، میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں، وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں، وہ جھولتے جھولتے نا ایسے نہیں رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق؟ سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے. یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا، شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، کیا روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے، روکو. جب مجھے دیکھا تو وہ انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی، بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا، میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں، چھوڑ کے چلے گئے. کوئی غیر مشہور ہوتا پٹ جانا تھا بیچارے نے. حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا. 2 گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے میرے بھائی، تو اس میں تیرے کو کیا ضرورت ہے بیچ میں گھسنے کی؟
اس اگلی والی نے ایک دم بریک لگائی ہے تو میں کہاں جاؤں؟ میں تو بریک ہی لگاؤں گا نا، پھر بھی ہلکے پھلکی ٹچ ہو گئی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. تو وہ رقص و سرور بائک والے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اکثر بائک والے کچلتے ہیں نا، بعض دفعہ تو غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے، لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی، میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی، تو یہ کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا، ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا. مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مر گئے، یہ ہو گیا، لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو، اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے. بس معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں، اور لوگ اس طرح سہارا ہوتا ہے یار اس کو کیا آدمی کہے. ایسے واقعات اور ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں، حرم میں بھی تو اتنی لمبی نمازیں ہوتی ہیں. دیکھو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس میں بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں، ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو، انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے، تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں کسی بیان میں جاؤں، کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا، پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس کو. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بائی ایئر اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں، اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، کھینچے جا رہا ہے، کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، کہیں ادھر ناز آباد میں کوئی بیان تھا، مجھے بلایا. میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا، میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا، ابو قاری صاحب کو بٹھایا، وہ ممبر ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا، میں نے کہا بھائی بس اسٹاپ. تو نہیں، رک ہی نہیں رہا تھا نا، رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے، یا تو محفل قرات ہو، پھر تو جتنا لمبا پڑھو، کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے، لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لمبی نعت شروع کر دیں گے، اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا، لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے. لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے، برا لیبل لگائے، اچھا لیبل. قرآن سنا رہے ہیں بھائی، زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا، آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ، جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا. میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی، لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا میرے بیان کے لیے، اب لوگ میرا نام سن کے آئے، ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب، تو ہمارے جتنے بھی فین تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ، ان کا خیال میں. اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا، ہوسٹ ہے کم بخت، 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے، اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہوئی ہے، یہ ویسے تو سنے گی نہیں، آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو. تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی، مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا، جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تو ہٹے یار، لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا، میں گیا بیان کے لیے، دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا، بیان کے لیے جب میں گیا ہوں، مجمع بہت ہے، میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا، بالکل کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی، بور ہو رہے ہیں.
مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا. جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے, میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بکھ رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی. جس کو سننے آئے تھے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا, کوئی ہنسی مذاق والے, وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ. اس کے بعد اس فلمیں نہیں چلتی زیادہ. کوئی 3 گھنٹے کی فلم اگر 6 گھنٹے کی بنا دے کوئی, لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. گانے نہیں چلتے, فلمیں نہیں چلتی, چرس ہیروئن کی محفلیں نہیں چلتی. چرسی بھی تھوڑی دیر میں اپنے برساتی نالے سے نکل کے باہر آتا ہے کہ یار بہت پی لی, اب تھوڑا سا کچھ اور کام کرو, باہر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن جو بیٹھے ہوتے ہیں نا برساتی نالوں میں, وہ بھی بور ہو کے کہاں نکلتے ہیں؟ حالانکہ وہاں کتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. وہاں چاند بھی ہے, مریخ بھی ہے, وہاں وہ خلائی شٹل میں بیٹھ کے کہاں کہاں گھومتے ہیں, کہکشائیں دیکھ کے آتے ہیں, اور بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے. برساتی نالے سے نکلے تو دنیا اندھیری, پھر بھی نکلتے ہیں, پھر بھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت ابو ہریرہ, صحابی کا نام میں بھول گیا, رضی اللہ عنہما. ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روز کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ روز وہ جمعرات کے دن مجلس لگایا کرتے تھے کوفہ میں واعظ و نصیحت کی. انہوں نے کہا آپ روز بیان کیا کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لیے روز بیان نہیں کرتا کہ ہمارے نبی بھی وقفے وقفے سے بیان کیا کرتے تھے, کیونکہ خشیت ان تملوا او کما قال, اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ. نصیحت سن سن کے بھی انسان اکتا جاتا ہے. ہر وقت ہی باتیں باتیں باتیں, نصیحت یہ نہیں کرو وہ کرو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, ہر وقت آدمی اس سے بھی وہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے, لا محدود صلاحیت نہیں ہے انسان کی, اکتا جاتا ہے وہ, پھر نصیحت اثر کرنا بند. بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, ہر وقت نصیحت کا پروگرام, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے, بیٹا ایسے. تو بچہ کہتے ہیں میرے ابا کا بس آٹومیٹیکلی گھر میں آتا ہی آٹو پہ آ جاتے ہیں, بٹن دب جاتا ہے اور نصیحت کے پروگرام کیسٹ کی طرح, تو اس بچے پہ نصیحت اثر کرنا ختم. بھائی کبھی کبھار اچھا لگتا ہے, ایک دفعہ بٹھا کے سمجھا دو, بیٹا یہ واش روم میں جب باہر نکلتے ہیں پانی اچھی طرح بہا کے آتے, دوسرے کو مت دکھاؤ. مجھے تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی سے چماٹ پڑا تھا, مجھے ہمیشہ یاد رہے. چھوٹا بچہ تھا, واش روم گیا, پانی بہایا تھا, لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں صرف, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں, بھائی ایسا غائب کرو مارکیٹ سے لگے کوئی تھک گیا ہی نہیں یہاں صدیوں سے, ایسا ہونا چاہیے صفائی. تو میں نے اس طرح صفائی نہیں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے میں باہر نکلا, میرے بڑے بھائی گئے اور واپس آ کے مجھے یوں کر کے کمر پہ ایک دبا کے پٹاخ کر کے ایک ٹریڈ مارک جو ہے نا انہوں نے چھاپ دیا. وہ دن اور آج کا دن, یہ واقعہ ہوگا میں میرا خیال ہے 11 یا 12 سال کا تھا اس وقت, بس کچھ نہیں کہا انہوں نے. اچھا جیسے ہی وہ آئے نا میں نے کہا سوری غلطی ہوگی, مجھے احساس ہو گیا. انہوں نے یوں کیا, ایک کمر پہ طبیعت سے چھاپ دیا واپس, بس اس کے بعد چلے گئے. وہ دن آج کا دن مجھے اس عمل سے اتنی شدید نفرت ہے, کوئی واش روم میں جائے اور اپنے کچھ بھی نشانات چھوڑ کے آ جائے, بہت غلاظت ہے یار. یہ کیوں اپنی گندگی دوسرے کو دکھا رہے ہو؟ آپ جاؤ واپس ایسے آؤ جیسے میں گیا ہی نہیں, میں تو ہاتھ دھونے گیا تھا, بس ایسے ہو. ایسے ہی ہونا چاہیے. مسجدوں کے واش روم دیکھ لو اجتماعی, جب آپ اس میں گھسو گے واپس آؤ گے آدمی گھنٹہ تک, تو ناک تو چلو بدبو تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا ایگزاسٹ ہونے چاہیے, ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, ہر واش روم میں ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. بھائی بدبو کہاں جائے گی آپ جب تک باہر نہیں نکالو گے اس کو, اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو آپ تکلیف دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے. کئی دفعہ ٹریولنگ ہوتی ہے, ہم بعض دفعہ کسی کے گھر ٹھہرتے ہیں نا, میزبان ہمیں ٹھہراتے ہیں, مفتی صاحب ہمارے گھر اب تو میں ہوٹلوں میں ٹھہرنا شروع ہو گیا. بھائی تیرے گھر ٹھہروں گا تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی, واش روم بالکل کمرے کے ساتھ, اور سردیوں میں اتنی سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی اتنی خاموشی. ٹھنڈے علاقوں میں تو ایسا ہی ہے. اور واش روم اور آپ کا جو سونے کا کمرہ ہے, بیٹھک ہے جو اجتماعی, وہ بالکل کیا ہے, ملے ہوئے. اور واش روم میں کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں ہے. میرے سے نہیں سویا جاتا بھائی ایسے کمرے میں, کیونکہ ہم وہی واش روم دروازہ کھلے گا بدبو تو ادھر ہی آئے گی, اسی کمرے میں کیسے سو جائے آدمی. ایگزاسٹ ہو تو پتا ہے بھائی ہوا ادھر ہی آ رہی ہے باہر, لیکن ایگزاسٹ نہیں ہوتا تو یہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو بھی مہمان آئے گا اس کو بولے گا. اور پھر خاموشی کی وجہ سے واش روم کا یوز کتنا مشکل ہے. سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دیوار کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہو, ذرا کوئی سی بھی آواز آئی لوگ سمجھیں گے اسی کی آواز ہے. تو گھر بناتے ہوئے یہ پہلے سے سوچ لو. اب جنہوں نے یہ کیا ان کا مہمان کو تکلیف دینے کا ارادہ تھا, بلکہ مہمان کو راحت پہنچانے کا ارادہ تھا کہ واش روم ساتھ ہی ہو, یہاں حضرت جی سوئیں گے اور یہیں جا کے کاروائی کر کے آ جائیں گے.
ان کا تو ارادہ تھا تکلیف سے بچانا، لیکن بچایا تکلیف سے کیوں؟ ان کا ارادہ نہیں تھا تکلیف دینے کا، لیکن تکلیف سے بچانے کا پہلے سے ارادہ بھی نہیں کیا۔ اگر گھر بناتے ہوئے پہلے ارادہ کرتے کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو اسے قطعاً تکلیف نہ ہو، تو تکلیف کے جتنے اسباب ہیں اس پہ کمیٹی بٹھاتے کہ بھائی دیکھو کوئی مہمان جب یہاں آ کے ٹھہرے گا تو کس کس طریقے سے اس مہمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان تکلیفوں کے تمام اسباب کو دور کیا جائے۔ پھر اس میں یہ بھی سبب آتا بھائی ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے، نمبر 2 خاموشی کا کوئی حل ہونا چاہیے، یا تھوڑا فاصلے سے واش روم بنایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انگریز سوچتا ہے یہ سب چیزیں ہیں، پھر افسوس ہوتا ہے یار پھر تو وہ زیادہ اچھا مسلمان ہو گیا نا، اس کے عقیدے خراب ہیں، اس کے نظریات درست نہیں ہیں۔ ورنہ اسلام بھائی یہی اسلام چاہتا ہے جو جاپانیوں میں ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، عمل کے لحاظ سے تو پھر وہ ہم سے اچھے ہو گئے نا۔ پھر تو لوگ صحیح کہتے ہیں یار وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا امریکہ میں کوئی سریا لے کے جا رہا ہو اور لہراتا ہوا یوں یوں کر کے جھومتا ہوا، روڈ ادھر سے لوگ مر رہے ہیں، گاڑیوں کو اتنا لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے سامان نکل رہا ہے ادھر سے بھی نکل رہا ہے۔ گنے کے جب کھیتوں کی کٹائی ہوتی ہے نا تو گنے لوڈ ہوتے ہیں ٹرکوں پہ۔ میں اپنے بچوں کو لے کے ایک دفعہ پکنک پہ تفریح پہ نکل گیا، آل پاکستان ٹور پہ۔ اب تو سیکیورٹی کے مسائل اتنے بہت مشکل ہو گیا، پہلے نکل جایا کرتے تھے تو وہ ٹرک لائن سے آگے جا رہے ہیں، راستہ ہی نہیں مل رہا، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، پورے نا بدماشوں کی طرح روڈ ایسے کھول کے چل رہے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو یار، ہم کیا انسان کے بچے نہیں ہیں، ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ گھنٹوں تک ہم ان ٹرک کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں، پھر ایک کھلا ڈلا روڈ آیا، پھر جا کے کہیں سائڈ سے خطروں سے کھیلتے ہوئے کہ کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے، ہم نے کہا پھر نکالی ہے گاڑی۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں میرے بھائی کہ آپ نے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، بلکہ آپ نے تکلیف نہ دینے کا کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ارادہ کرنا ہے۔ گاڑیاں پارک کرنے میں بھی یہی اصول ہے، پارک کر کے چلے جاتے ہیں، بندہ تلاش کرتے رہو، کوئی گاڑی مڑ ہی نہیں پا رہی، وہاں سے گلی کے نکڑ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی، موڑتے رہو، پھر وہ بندے کو تلاش کرتے رہو، پھر وہ آئے گا ایک ہلکا سا سوری کرے گا اور گاڑی ہٹا دے گا، تو وہ کیا کہے گا، بھائی میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا۔ تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی اس پہ سزا ملتی کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کے عمل سے تکلیف ہوئی ہے، اور یہ تکلیف یقینی ہے، جو بھی یہ کرے گا اس سے تکلیف کا خطرہ ہوگا۔ اس مدرسے کے باہر تو آئے دن لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہ مدرسہ ہے نا اس کے سامنے گیٹ، اتنی مصیبت ہوتی ہے، اتنی مصیبت، گاڑی لے کے نکلو، آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بالکل گیٹ کے سامنے نہیں، تھوڑا کنارے پر ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں بس نکل تو سکتے ہیں نا، بھائی نکل کے مڑیں کدھر کو مڑیں، ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر گاڑی ہے، تو ایسے کروٹیں لینی پڑتی ہیں، پہلے گاڑی کو یوں لے کر آؤ، پھر تھوڑا سا یوں کرو، پھر پیچھے کھمبا آ رہا ہے، پھر یوں کرو، آدھا گھنٹہ اس میں لگ کے کوئی بہت ہی ماہر ڈرائیور ہوگا جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ نکالے گا، ورنہ گھنٹہ گیا۔ یار تم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے گاڑی کو۔ میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے گاڑی پارک کرنا منع ہے، آپ دیکھ لیں یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے گاڑی پارک کرنا منع۔ ہر وقت گاڑی نظر آئے گی، اور میری گاڑی کے علاوہ ہوگی وہ۔ اب 24 گھنٹے تو گارڈ سر پہ نہیں کھڑے ہوئے نا، جب گاڑی نظر آتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کیمروں سے کون بندہ ہے، سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہو سکتی ہے نا، سیکیورٹی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں، پھر بندے کو تلاش کرو، آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا، پھر انکل سے بحث کرو، کہیں گے بیٹا کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ یہ ہمارا ہیڈک تو نہیں ہے نا، آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی، آپ کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ ہماری گیلری میں آ کے سو جاؤ آپ، یہ جگہ نہیں مل رہی تھی، میری بیوی نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، گھر خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں گاڑی کھڑی کروں گا تو کہاں کھڑی کروں گا۔ یہ سب چیزیں، لوگ کرائے پہ گھر لے رہے ہو یا گھر خرید رہے ہو تو یہ پہلے سوچو، لوگ نہیں سوچتے، کہتے ہیں لے لو سستا مل رہا ہے، گاڑی غفار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں گے، پھر جب وہ پھٹا کرے گا تو جمشید کے گھر، پھر جمشید سے 1 مہینہ پھٹا چلے گا ستار کے گھر، ستار سے جھگڑا چلے گا وسیم کے گھر، جتنے نام پائے جاتے ہیں نا وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا اس دوران کرائے کا ایگریمنٹ ختم، آپ دوسرا گھر تلاش کر رہے ہو۔ یہ چل رہا ہے کیا مارکیٹ میں۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں پہلی دفعہ ایسی پارکنگ دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ حضرت کے ہم جاتے تھے، بائک کھڑی کر دیتے تھے نا، ہم بیان سننے جاتے تھے، بائک جب ہم کھڑی کرتے تھے تو گلی پھر بھی چوڑی تھی، بہت ساری گاڑیوں کے جانے کا راستہ تھا، حضرت فرماتے تھے دیوار سے بالکل چپکاؤ، ہم کہتے تھے بھائی راستہ تو ہے، فرماتے راستہ ہے
لیکن کھلا نہیں رہے گا, تنگ راستہ رہے گا, گاڑیاں گزر تو جائیں گی لیکن ٹینشن ہوگی نا. تو جب اتنی جگہ ہے, آپ گاڑی کو بائک کو دیوار سے چپکا سکتے ہو, تو کم سے کم جگہ گھیرو نا, تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ملے, کھلا ڈلا روڈ ملے. اتنی سختی کرتے تھے اس پہ. کوئی کار لے کر آیا, چپکاؤ بالکل دیوار سے, بالکل دیوار سے. اور ہم کیا دیکھتے تھے, پینڈوؤں کی طرح جو بھی آ رہا ہے گاڑی کھڑی کی, بائک بہت زیادہ خیال اس کا کر لیں گے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہو, اور وہ بھی ایک گاڑی کے. اگر دو آپس میں آ گئی ہیں اور 8-10 بائک والوں نے ایسا کر لیا, تو پھر وہ ٹریفک پولیس والا بیچ میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اس کو روکے گا, ادھر آ بھائی, تو یہاں سے نکل. کیا ضرورت ہے یار, تمہارے پاس جگہ تھی, تم تھوڑا سا بائک کو اٹھا کے چپکا دیتے دیوار کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آئے دن پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بیان ہوتا ہے تو بائکوں والوں کی اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی نے بتایا, بھائی ہم تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے پڑوسیوں سے معذرت کی ہے, میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھا کے تھک گئے, اب ہم نے بندہ کھڑا کر دیا تنخواہ پہ, نہیں آ رہی, اور تنخواہ آپ سے نہیں لے رہے, تنخواہ سے پہ بندہ کھڑا کر دیا ہم نے کہ کنٹرول کرو, کوئی بائک غلط پارک نہ کرے. تو یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی یہ نہیں کہ کسی گاؤں دیہات سے آئے ہیں, ان کے لیے بندہ تنخواہ پہ رکھنا پڑ رہا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہ بائک ایسے نہیں, بیٹا اچھے بچے ایسے بائک کھڑی نہیں کرتے. اور وہ اچھے بچے کون ہیں؟ ڈاکٹرز بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیان سننے آ رہے ہیں. ان اچھے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے, اور سمجھانے والا مسجد کا ملازم ہے, گاؤں کا بندہ ہے, وہ سمجھا رہا ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا, اس لیے سمجھا رہا ہے وہ. تو یہ چل رہا ہے کہ کہاں پر؟ ہماری مارکیٹ میں. تو واش روم کا استعمال کا مسئلہ, پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے جب میں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں نا, تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وقت ملے تو تکیے چادر سیٹ کر کے جاتا ہوں. حالانکہ یہ ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے, اس کا کام ہے. لیکن یار اچھا نہیں لگتا ہم جب جائیں تو ہمارا گند کوئی دوسرا دیکھے, کیا کر کے گیا یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اثر کیا پڑے گا جب اگلا آئے گا بولے گا یار کوئی انسان کو تکیہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ, چائے کا کپ الٹا پڑا ہوا ہے, اور پاپڑ کی تھیلیاں. جب کوئی فیملی ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے جائے تو یہی ہوتا ہے نا. واش روم آخری دفعہ جب یوز ہوا تو پانی بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اب کیا ضرورت ہے پانی بہانے کی, اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں یار, اپنی چیزیں دوسروں کو مت دکھاؤ. تو میری کوشش ہوتی ہے, ہمیشہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, بعض دفعہ اسپیڈ میں نکلنا پڑتا ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ہوٹل میں رہ رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں, تو بھائی ہم اپنا طرف سے بستر صاف کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ ملتی رہے گی. لوگ اس کو نیچ حرکت سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں والا کام کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں, یہ غریبوں والا کام نہیں ہے. آپ جب کہیں جاؤ تو اچھا اثر پڑے, ملازم پہ بھی اچھا اثر پڑے. وہ بھی کہے اللہ کرے یہ لوگ آیا کریں, کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی انسانوں والا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں, جب ہوٹلوں میں جو رہنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پہ 2-4 بچے بھی ہوں, ایسا گند کر کے جاتے ہیں نا, اف, پیمپر پرک کر کے. آخری جو میچ چل رہا ہوتا ہے نا ان کا, اب 12 بجے چیک آؤٹ ہونا ہے, تو 11:15 بجے جو پروگرام چلتا ہے, اف, وہ بڑا گندا پروگرام. صابن ادھر اٹھا کے پھینکا ہوا ہے, تولیے کا پتہ ہی نہیں چل رہا, پھر وہ پیمپر ادھر پھینکے ہوئے ہیں یوں, بھائی وہ تو آ جائے گا صاف کر, وہ تو کر دے گا صاف. تو آپ کو کیا جا رہا ہے یار, آپ ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈال دو, کیا جا رہا ہے آپ. تو یہ سب چیزیں, اتنے نیک ہم ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن باتیں اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. نہیں ہے تو اللہ بنا دے بھائی.